والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم عزیزان من، آج میں قرآن کریم فرقان حمید سورہ یوسف کی آیت نمبر 92، 93، 94، 95، 96 کا ترجمہ تفسیر بیان کروں گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے کو صحیح بیان کرنے کی، حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو سب پر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا قال لا تثریب علیکم اليوم، جب بھائی ندامت کرنے لگے، عاجزی کرنے لگے، گردنیں جھک گئی بھائیوں کی شرم سے، تو آپ نے فرمایا قال لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تم پر کوئی گرفت نہیں ہوگی، آج تم سے کچھ نہیں پوچھا جائے گا، یعنی یغفر اللہ، معاف فرما دے اللہ لکم تمہیں، وہو ارحم الراحمین، اللہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو فوراً معاف کر دیا۔ کتنا ظلم اور ستم کیا، کتنا تشدد کیا، آپ نے کہا قال لا تثریب علیکم اليوم، آج تم سے کچھ نہیں پوچھا جائے گا، پر کیا یغفر اللہ لکم، اللہ معاف فرما دے تمہیں، وہو ارحم الراحمین، اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ اچھا، اب پھر آپ نے فرمایا اذهبوا بقمیصی، لے جاؤ میری قمیص، ھذا یہ، فألقوہ، اور ڈال دو اسے، علی وجہی، چہرے پر، ابھی میرے باپ کے، ابھی عربی میں کہتے ہیں باپ کو، یاتی بصیرا، ہوگا یہ کہ ان کی آنکھیں بحال ہو جائیں گی۔ جبہ، میرا کرتا لے جاؤ، کرتا لے جا کر میرے باپ کی آنکھ پر ڈال دو۔ اس جبے میں اللہ نے وہ طاقت رکھی ہے کہ وہ پڑے گا اور ان کی بینائیں بحال ہو جائے گی۔ وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، اور لے آؤ اپنے سارے خاندان کو میرے پاس۔ کتنی مہربانی دکھائی آپ نے۔ اچھا، اب یہ جو قمیص کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے، یہ وہ قمیص ہے، تفسیر میں آیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا، نمرود نے سارے کپڑے اتار لیے تھے، تو حضرت جبریل امی جنت سے قمیض لے کے آئے تھے اور لا کر پہنائی تھی۔ وہ قمیض حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسحاق علیہ السلام کو دی، حضرت اسحاق علیہ السلام سے وہ قمیض حضرت یعقوب علیہ السلام تک پہنچی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا کیا، اس قمیض کو تعویذ بنا کر یوسف علیہ السلام کے گلے میں ڈال دیا۔ اب ایک مسئلہ اور حل ہو گیا کہ تعویذ ڈالنا بھی چاہیے کہ یعقوب علیہ السلام نے وہ تعویذ بنا کے یوسف علیہ السلام کے گلے میں ڈال دیا، جب آپ کو کنویں میں پھینکا گیا، بھائیوں کو نہیں پتا تھا کہ کوئی چیز ہے اس تعویذ میں، انہوں نے نہیں کھولا تعویذ۔ جب آپ مصر میں بادشاہ بن گئے، آپ نے وہ قمیض نکالی اور نکال کر کہا جاؤ یہ قمیض میرے ابا کی اوپر ڈال دینا، آنکھ پر، ان کی روشنی بحال ہو جائے گی۔ وہ قمیض تھی جو آپ کو جدی پستی ملتی آ رہی تھی۔ اچھا، دوسری بات، آپ نے جب بنیامین کو پکڑ لیا تھا تو آپ نے خط لکھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم، میں کہتا ہوں کہ میں نے چور پیدا نہیں کیا، میرا بچہ چور نہیں ہے، میں نے چور پیدا نہیں کیا،
ہم اہل بیت میں سے ہیں، یہ چور نہیں ہو سکتا۔ اور پھر آپ نے کہا کہ دیکھو میرا ایک بچہ تھا یوسف، وہ جدا ہو گیا، اب یہ ایک بچہ ہے، جب مجھے یوسف یاد آتا ہے تو میں اس کو سینے سے لگاتا ہوں اور اس کی یاد میں روتا ہوں، اس لیے آپ اس کو چھوڑ دیجیے۔ یوسف علیہ السلام بہت روئے، یوسف علیہ السلام بہت روئے۔ آپ نے وہ قمیض دے دی۔ ولما، اور جب فصلت العیر، قافلہ روانہ ہوا، قال ابوہم، ان کا باپ نے کہا، اب سب قمیض جو ہے، یہودا بڑے بھائی تھے، کہنے لگے بھائی یوسف چھوٹے تھے، یہ قمیض مجھے دو۔ بولا کیوں؟ کہا کہ آپ کی قمیض بھی میں نے اتاری تھی۔ اب بھائی قبول کر رہا ہے کہ جب ہم نے کنویں میں ڈالا تو آپ کی قمیض میں نے اتاری تھی، اور اتار کے جھوٹے خون میں بھر کے بھی میں لے کے گیا تھا یعقوب کے پاس، آج میں اس قمیض کو بھی میں لے کے جاؤں گا، اس قمیض کو بھی میں لے کے جاؤں گا۔ اب جو 1 مہینے کا سفر ہے، نبی تھے یہودا بھی، 1 مہینے جن سے یہودی نکلے ہیں، کہا 1 مہینے کا سفر ہے۔ اب وہ وہاں سے چلے، جب چلنے لگے تو حضرت یعقوب قال ابوہم، یعقوب اب کہنے لگے انی لاجد الریح یوسف، کہا مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ کیا کہنے لگے؟ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ 1 مہینے کا سفر ہے، کتنے 7 فرسخ کا سفر ہے، 1 مہینے کا سفر ہے، چلے تو بندہ اتنی دور سے فرما رہے ہیں کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ لولا ان تفندون، تم ضرور کہو گے، کچھ لڑکے ان کے پاس سے کہیں گے تم یہ کہو گے شاید ابا بہک گئے ہیں عمر میں، بڑھاپے میں۔ قالوا تاللہ، انہوں نے کہا بخدا انک لفی ضلالک القدیم، آپ کی عمر زیادہ ہو گئی ہے، آپ بس یوسف ہی یوسف کرتے رہتے ہو، آپ کو یوسف ہی یاد رہتا ہے۔ اب یہودا جو ہے چلے، آج اندازہ کریں وہ مسلسل دوڑتا 1 مہینے کا سفر 7 دن میں طے کیا اس نے۔ قمیض لے کے جب پہنچے فلما ان جاء البشیر، پر جب کہ آ پہنچا خوشخبری دینے والا قمیض، القا، اس نے ڈالا علی وجہہ، آپ کے چہرے پر قمیض کو ڈالا، فرتد بصیرا، تو کیا ہوا؟ ایک دم آنکھیں کھل گئی، آنکھیں روشن ہو گئی، نظر آنے لگا۔ قال، آپ نے کہا عالم اقل لکم، میں نے نہیں کہا تھا، انی عالم، کہ میں جانتا ہوں، من اللہ، کہ میں جانتا ہوں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کے بتانے سے، کہ ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا